بہت سے لوگ آتے ہیں، جناب قبلہ کعبہ مولانا دعا بتا دیجیے، کاروبار، روزی، اولاد، زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، وحشتیں. میں کہتا ہوں جائیے کثرت سے استغفار پڑھیے، کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بجھ جاتے ہیں ان کے چہرے، سمجھتے ہیں مولانا نے ٹال دیا، کچھ بتایا ہی نہیں. بار بار پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ بتایا ہی نہیں. ارے یہ بہت بڑی کلید ہے. قرآن مجید میں مکرر تذکرہ ہے کہ استغفار پڑھو، استغفار کرنے سے خدا تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے. یہیں پر تیزی سے ایک جملہ اور عرض کر کے چلا جاؤں کہ استغفار یقیناً ہمارے لیے ہے، لیکن استغفار بجائے خود ایک ذکر بھی ہے. اور یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کی حیثیت سے معصومین کی زبان پر بھی آتا ہے استغفر اللہ. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ استغفر اللہ کہتے تھے اور مولا امیر المومنین نے دعائیں ایسی ایسی پڑھی ہیں اور استغفار اس میں کیا ہے، اور امام زین العابدین نے استغفار کیا ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ یہ بھی گناہ کیا کرتے تھے. نہیں، گناہ نہیں. ایک تو ذکر کے طور پہ استغفار ہے، مستقل ذکر. دوسرے یہ ہاتھ اٹھا کے استغفار کرتے تھے تمام امت کے لیے. ان کے استغفار کے صدقے میں ملت جی رہی ہے، ورنہ جیسے غدیر کے بعد ایک حارث پر پتھر آیا تھا، سب پر پتھر پڑ جاتے. اس امت کا وجود قوم عاد و سمود کی طرح مٹ چکا ہوتا اگر اہل بیت استغفر اللہ نہ کہتے. یہ نادان، یہ غافل، یہ جاہل، یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ معصومین معصوم نہیں تھے اور وہ گناہ کے نتیجے میں استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کیا کرتے تھے رسول کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں. کیسی کیسی صحیح کتابوں میں کیسی کیسی غلط باتیں. رسول استغفار کرتے تھے، رسول کو اللہ معاف کر دیتا تھا. خدا آپ کو کبھی معاف نہ کرے. پتہ نہیں رسول کا کیا تصور ہے، حجت خدا کا کیا تصور ہے، انبیاء کا کیا تصور ہے. بہرحال تو یہ استغفار کا تذکرہ آ گیا تھا تو میں نے عرض کیا معصومین استغفار کرتے ہیں دو حیثیتوں سے. ایک اپنے لیے ذکر کے طور پر بعنوان ذکر، کسی بھی اعتبار سے یاد خدا دل میں قائم رہے، ذہن میں قائم رہے، زبان پہ قائم رہے. کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں. ذکر ہے. اور استغفار بطور خاص امت کے لیے. کسی پتھر پہ لکھ لیجئے گا، وہ پتھر کام آئے گا. اگر ائمہ اہل بیت کا استغفار نہ ہوتا تو یہ امت قیامت سے پہلے مٹ چکی ہوتی. وہ رحیم ہے، وہ استغفار کے نتیجے میں معاف کر دیتا ہے. کبھی کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیے اس کی مثال دے دوں، اعمال میں اس کی مثال قائم کی ہے اللہ نے. حج پہ جاتے ہیں، ادھر نیت کی حج کی اور تلبیہ کہا، احرام باندھا، ادھر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک.
اب ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر مرتکب ہو جائے انسان تو اس کے لیے کیا ہے؟ دم، قربانی، کفارہ. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کفارہ نہیں ہے، صرف استغفر اللہ کہہ دو وہی اس کا کفارہ ہے. تو جس طرح یہاں ہے، تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات راسخ ہو جائے. حرام وہ بھی تھا، حرام یہ بھی ہے، مگر مثلا آئینہ دیکھنا، آئینہ دیکھنا احرام باندھنے کے بعد جائز ہے؟ نہیں ہے. آج کل تو مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ جتنے ہوٹل ہیں، جتنے مسافر خانے ہیں، سب آئینہ بندی ہو چکی ہے. آئینے ہی آئینے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نظر نہ پڑے، آئینے میں چہرہ نظر نہ آئے. اب اگر بے ارادہ، بے اختیار نظر آ گیا، آپ نے فوراً نظر ہٹا لی، کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی گناہ ہوا، کیونکہ آپ نے اپنے ارادے سے تھوڑی دیکھا ہے آئینہ. لیکن اگر آپ نے ارادہ بھی کر لیا، نظر پڑ گئی، اور پھر آپ نے ارادہ کر کے بھی چہرہ دیکھ لیا، اور پھر خیال آیا کہ ارے ہم تو احرام میں ہیں، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ختم ہو گیا وہ، بس. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک استغفر اللہ میں نہیں، اس کے لیے قربانی، کفارہ. واضح ہو گئی بات؟ بالکل اسی طرح پوری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو بغیر استغفر اللہ کہے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ سمجھ کے نادان ہیں، ہماری مخلوق ہے نا، یہ نادان ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں کہتا ہے استغفر اللہ کہہ دو معاف کر دیں گے، کچھ میں کہتا ہے کہ نہیں اب سزا ہوگی. اور یہ جو سزا ہوگی یہ بھی مختلف گناہوں کی مختلف انداز سے سزا ہوتی ہے. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں گناہ جن کی برزخ میں مل جاتی ہے، قبر میں. کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی دنیا میں بھی ملتی ہے، برزخ میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے. اور تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں، یہ مسئلہ گھر گھر کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. آج کل کے دنیا کے سو کالڈ کیپٹلسٹ سماج میں، ویسٹرن کیپٹلزم کی جو اخلاقیات اور طرز معاشرت ہے، اس کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے کہ ہر گھر میں اقدار شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں. چنانچہ والدین کی ناقدری سب سے عام ہو گئی ہے، ماں باپ کا احترام نہیں رہ گیا. یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ان کی بے احترامی، اس دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، قبر میں بھی سزا دے گا، اور آخرت میں بھی سزا دے گا اگر انسان توبہ نہ کرے. بس ایک جملہ کہہ دیا کافی ہے. آخر غیرت دار اور عقل مند انسان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، بار بار کیا کہیں. اب آگے بڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد.